بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے۔ اس میں آپ کو اسم اعظم کے بارے میں بتاؤں گی کہ آپ نے یہ جو اسم اعظم ہیں کس طریقے سے آپ نے پڑھنے ہیں، اور اس کے بہت ہی خاص طریقہ ہے پڑھنے کا، جو کہ آج کے اس عمل کو میں اس ویڈیو میں بیان کروں گی۔ اور یہ عمل ان لوگوں کے لیے بہت ہی خاص ہے جو غربت سے نکلنا چاہتے ہیں، مالدار بننا چاہتے ہیں اور اپنے گھر سے پریشانیوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، مشکلوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، مصیبتوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور اپنے رزق سے تنگدستی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اپنے کاروبار کی پریشانیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے غربت کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور مالدار بننا چاہتے ہیں۔ لیکن وظیفہ کا عمل شیئر کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں کہ ایک بھائی نے مجھ سے پوچھا کہ ہم تو اتنے وظیفے کرتے ہیں تو ہمیں تو کچھ نہیں حاصل ہوتا۔ تو میں نے اپنی ایک ویڈیو میں ایک مثال دی تھی کہ آپ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں، آپ ایک جگہ جاتے ہیں، دوسری جگہ جاتے ہیں، تیسری جگہ جاتے ہیں، پتہ نہیں کتنے مہینوں سے اور کتنے سالوں سے تو کوئی بھائی لوگ جو ہیں وہ جاتے رہتے ہیں انٹرویو وغیرہ دینے کے لیے، کبھی کہیں اپلائی کرتے ہیں، کبھی کہیں دھوپ گرمی میں بھوک پیاس میں رہ کر، لیکن ان کو کامیابی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن کیا وہ انٹرویو دینا چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں نا، اس آس پر دوسری جگہ اپلائی کرتے ہیں۔ ایک جگہ سے اگر انہیں مایوسی ہوتی ہے تو دوسری جگہ جاتے ہیں کہ شاید ہمارے یہاں سے جاب جو ہے وہ مل جائے۔ تو اسی طرح آپ مایوس مت ہوا کریں وظیفوں سے کہ ہم نے یہ وظیفہ کیا، ہمیں تو کچھ حاصل نہیں ہوا۔ ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ وظیفہ کریں، کوئی اللہ کو پکاریں اور وہ آپ کو نہ دے۔ ہاں، جو چیز آپ مانگ رہے ہیں وہ اگر آپ کو اللہ پاک نے نہیں دی تو اس کے بدلے میں کچھ اور آپ کو عطا کر دے گا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی۔ ہم اللہ پاک سے اپنے لیے مانگتے ہیں وہ چیزیں، لیکن ہمارے رب کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے ہمیں کیا عطا کرنا ہے۔ تو مایوس مت ہوا کریں کہ ہم نے یہ وظیفہ کیا اور ہمیں کوئی فائدہ نہیں۔ تو وظیفہ بہت ہی آسان ہے اور آپ نے کرنا اس طریقے سے ہے، کوئی اس میں جو ہے وہ مشکل نہیں ہے، بس 3 دن کا وظیفہ ہے، آپ نے پوری لگن اور خلوص کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ نے فجر سے لے کے نماز عشاء تک، فجر میں چاہیں فجر میں پڑھ لیں، ظہر میں پڑھنا چاہیں ظہر کی نماز کے ساتھ پڑھ لیں، عصر کی نماز میں پڑھ لیں، یا مغرب کی یا عشاء کی، یا ویسے ہی آپ کسی بھی وقت آپ فری ہیں، آپ کو ٹائم مل گیا ہے پڑھنے کا تو آپ اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ یہ 3 دن کا وظیفہ ہے۔ آپ نے اول و آخر درود شریف 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو وہ زیادہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اور درمیان میں آپ نے 101 مرتبہ یا اللہ یا غنیو یا رزاقو کی تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے جو پہلی والی تعداد میں آپ نے درود پاک پڑھا تھا اسی تعداد میں آپ نے دوبارہ سے درود پاک پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ کو نوکری، رزق، کاروبار، جو بھی آپ کی پریشانی ہے، گھریلو مسئلے مسائل، رزق کی تنگی، جو بھی آپ کے ہے، آپ اس کے لیے اپنے لیے اور دوسرے جو ہے وہ لوگوں کے لیے دعا جو ہے وہ مانگیں۔ آپ تو بحق محمد وآل محمد دعا کریں اپنے لیے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی بارگاہ میں آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور کچھ چیزیں اللہ پاک ہمیں جلدی عطا کر دیتا ہے مانگنے سے، کچھ چیزیں ہمیں دیر سے عطا ہوتی ہیں، اور کچھ ہوتی ہی نہیں ہیں، لیکن ان کا جو ہم اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں، جو ہم اللہ پاک کو پکارتے ہیں، اس کا ہمارا پکارنا وہ اپنی بارگاہ میں ضائع نہیں کرتا، بشرط یہ کہ ہم نے اسے پکارا ٹھیک طریقے سے ہو۔ تو بس آپ 3 دن یہ عمل کر لیجئے، کسی بھی وقت
کہیں پر بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، کسی نماز کے بعد کرنا چاہیں تو کر لیں، یا اپنی سہولت سے آپ جس وقت بھی اس عمل کو کرنا چاہیں کر لیں، اور جب آپ کی مراد پوری ہو جائے تو اللہ کے نام کا کسی مستحق کو دے دیجئے کچھ پیسے۔